السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر شب برات کے کچھ فضائل بتانے آیا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس رات کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ان تمام حضرات سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس چینل پر سب سے پہلے آئے ہیں ان سے میری مودبانہ درخواست ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ دیکھیے، میں اس ویڈیو کے اندر دو چار مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شعبان معظم کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے حضرات اس کو شب قدر کہتے ہیں، کیونکہ میں نے پوچھا تھا کہ اس کا اصلی نام کیا ہے۔ شب برات اس کا اصلی نام ہے۔ تو سب سے پہلے ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ شب قدر نہیں ہے۔ شب قدر تو کوئی بڑے سے بڑا مفتی نہیں بتا سکتا کہ شب قدر ہے کون سے دن۔ یہ تو پتا ہے کہ آخری عشرے کے اندر ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ رمضان کے اندر ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون سی رات ہے اور کس دن ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو اسی لیے جس کا جو درجہ ہے اس کو وہی دینا چاہیے۔ اب شب برات ہے یعنی کہ آزادی، جس کے مطلب نکلتا ہے آزادی۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر بنو کلب یعنی کہ بکریاں ہوا کرتی تھی، جتنے ان کے اوپر بال ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی باقدر لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے، یعنی کہ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اس کا نام شب قدر نہیں ہے، یہ شب برات ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بہت تفصیل سے بتایا تھا۔ نمبر ایک، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے قبرستان جانے کا مسئلہ، کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبرستان جانا ہی اصل عبادت ہے اور اس کو فرض اور واجب کا درجہ دینے لگی، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف ایک جگہ حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر اٹھے اور جنت البقیع تشریف لے گئے۔ جب حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں تھے۔ تو حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا تلاش کرنے لگی حضور کو، حضور کہیں نہیں ملے۔ تو دیکھا تو کیا تلاش کرتے کرتے جب گئی دیکھا کیا جنت البقیع میں آپ کھڑے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ گئے، اور وہ حدیث بھی اپنے سند کے لحاظ سے بہت ضعیف حدیث ہے۔ اگر کوئی ایک مرتبہ چلا گیا تو سمجھ لو آپ نے سنت تو ادا کر ہی لی، لیکن اگر آپ کو جانا ہی ہے، اگر آپ کو شوق ہے قبرستان جانے کا کہ واقعی میں سنت ادا کرنا چاہتا ہوں، تو پھر رات کو ایسے وقت جائیے کہ جہاں آپ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ اگر دم ہے تو ایسا عمل کرو کہ جہاں آپ ہو قبرستان کے علاوہ آپ کے علاوہ اس قبرستان کے اندر کوئی نہ ہو۔ ایسا قبرستان کا انتخاب کرے تو فائدہ بھی ہوگا، تاکہ آخرت کی یاد تازہ ہو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے اس قبرستان ہو آئے، آ کر 2 رکعت نفل پڑھ لی مسجد کے اندر آ کے، پھر اس قبرستان چلے گئے، پھر آ کر 2 رکعت پڑھ لی۔ جناب عالی 10 رکعت مشکل سے پڑھی نہیں جاتی اور ہم پورے شہر کا چکر کاٹ جاتے ہیں۔ تو شب قدر کی عبادت ثابت ہے، لیکن عمل کوئی نہیں ہے، عمل کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ مستحب عمل یہ ہے کہ رات کو عبادت کری جائے اور اگلے دن کا روزہ رکھا جائے۔ روزے کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پہلے قبرستان کے بارے میں بات چل رہی ہے، تو قبرستان جانا آپ
یہ فرض اور جو واجب کا درجہ دینے لگے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے اس کا. یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ ہم کسی نیک عمل کو اتنا بڑھا چڑھا کر اس کو کرنے لگے اور ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں. تو اگر جانا ہے تو تنہا جائیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ پوری جماعت کی جماعت جاتی ہیں اور شور و گل مچاتے ہوئے جاتے ہیں. یہ طریقہ شریعت کے خلاف ہے، شریعت کی مجاز کے خلاف ہے. تو ہمیں اس سے پرہیز کرنا ہے، اس عمل سے. تو قبرستان اگر جانا چاہتے ہو تو تنہا جائیں، سواری کا انتظام نہ ہو، پیدل جائیں اور ذکر کرتے ہوئے جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا. اسی طریقے سے رات کی عبادت کوئی خاص عبادت نہیں ہے. اور میں ان خواتین سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج کل آپ ایک پرچے پہ جو عمل کرتی ہیں کہ عصر کے بعد وہ شروع ہوتا ہے پرچہ کہ 41 مرتبہ اعوذ باللہ، 41 مرتبہ بسم اللہ، 41 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون، پتہ نہیں کیا کیا دعائیں ہیں اس کے اندر. پہلے تو میں ان خواتین سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب شب برات آتی ہے، وہ 15 رات ہوتی ہے، اور ہماری جو رات جو شروع ہوتی ہے، اگلا دن جو شروع ہوتا ہے وہ مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے. آپ کے پاس جو پرچہ ہے، سب سے پہلے آپ اس کا ٹائٹل پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے. اس ٹائٹل کے اندر لکھا ہے شب قدر کے اعمال، یعنی کہ شب قدر. اور حالانکہ یہ شب قدر ہے ہی نہیں، یہ شب برات ہے. سب سے پہلے نام تو یہ غلط دے دیا. دوسری چیز، اس پرچے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلی رکعت میں اتنی بار قل هو اللہ پڑھو، اور اس کے ساتھ سورہ قدر پڑھو، اور کسی سورہ میں رکھا سورۃ الہاکم التکاثر پڑھو. یہ اس طریقے کی باتیں من گھڑت ہیں. ہمیں اس سے بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے، اور ہم اسے ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، حالانکہ کوئی ثبوت نہیں ملتا ان کا. آپ کا جو دل چاہے عبادت کرو، زیادہ سے زیادہ کلام اللہ شریف کی تلاوت کرو، نوافل کا اہتمام کرو، دعا استغفار کا اہتمام کرو، درود پاک کا ورد کرو. آپ کا جو دل چاہ رہا ہے اخلاص کے ساتھ وہ کام کرو، چاہے کام تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، اخلاص کے ساتھ کام ہو. اور ہم نے کام کر لیا زیادہ اور اخلاص ہے نہیں اور خشوع خضوع ہے نہیں، تو کام ہی کیا رہ گیا، پھر ہماری عبادت کیا رہ گئی. ایسا نہ ہو کہ ہم پوری رات جاگنے کے چکر سے اپنی نیند بھی بیکار کر رہے، ٹول بھی رہے، اور جناب علی بات بھی ہو رہی، نہ تو آپ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. پتہ چل رہا ہے کہ اذان کا وقت ہوا اور آپ پڑھ کر سو گئے، اٹھ گئے 12 بجے سو کے، فجر کی نماز بھی ضائع ہو گئی. تو یاد رکھنا، اگر آپ نے ایسی حرکت کری تو آپ کی تمام تر عبادت ضائع ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. اگر کسی کے اندر ہمت ہے تو جا کر عبادت کرے، اگر ہمت نہیں تو پھر اس کا بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ رات کے 3 حصے کیے جائیں. رات کے 3 حصے کیے جائیں. پہلا حصہ آرام کا، دوسرا حصہ بھی آرام کا، اور تقریباً سحر سے 1 گھنٹہ پہلے آپ اٹھ کر اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ. یہ زیادہ افضل رہے گا آپ کے لیے. آپ کوئی دماغ وہ بھی سینٹر میں رہے گا، آپ کا دل و دماغ بھی سینٹر میں رہے گا، اور آپ کا عبادت میں من لگے گا، جی لگے گا. اور اگر اللہ نے طاقت دی، ہمت دی، تو اگلے دن کا روزہ بھی رکھیں. لیکن ایک بات بتا دوں میں آپ کو کہ 15 شعبان کا روزہ کسی صحیح حدیث سے ثابت تو نہیں ہے. اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ مستحب کی نیت سے آپ اس روزے کا اہتمام کریں گے. آپ اس کو سنت والی نیت سے نہیں رکھیں گے، آپ اس کو مستحب کی نیت سے روزہ رکھیں گے. کیونکہ بہت سارے حضرات سمجھتے ہیں کہ یہ روزہ فرض ہے، بہت سے سب واجب سمجھتے ہیں، بہت سنت سمجھتے ہیں. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ 3 روزے رکھا کرتے تھے، 13، 14، 15 تاریخ چاند کی، 13، 14، 15. یہ ایام بیس کے روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ میں رکھتے تھے. تو اسی طریقے سے اگر ہمیں 15 شعبان کا روزہ رکھیں تو مستحب کی نیت کریں، سنت اور فرض واجب کی نیت اس روزے کے اندر ہرگز نہ کریں، کیونکہ روزے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے اس کا. مستحب کی نیت سے رکھنا ہے روزہ، فرض واجب سمجھ کر ہرگز نہ رکھیں اس روزے کو. اور عبادت کرنی ہے، اخلاص کے ساتھ عبادت کریں.
دعا کرنی ہے، اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی جو خاص رحمت ہوتی ہے وہ 15 شعبان کے غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اللہ کی جو خاص رحمت، خاص تجلی جو ہوتی ہے وہ پہلے آسمان پر آ جاتی ہے، اور ندائیں لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کے مصیبت سے اسے تسلی دوں، اس کو مصیبت اس کی دور کر دوں۔ تو ہمیں اللہ سے لو لگانی ہے، اور عبادت بھی ہمیں تنہا کرنی ہے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو 10-15 عورتیں اکٹھی ہو کر نماز ادا کرتی ہیں، اکٹھی ہو کر عبادتیں کرتی ہیں، یاد رکھنا میری ماں اور بہنوں، اس عبادت کے اندر آپ کو کوئی مزہ نہیں آئے گا۔ آپ اگر یہ عبادت کرنا چاہتی ہو رات کو تو تنہائی اختیار کرو، تنہائی میں اللہ سے باتیں کرو، تنہائی میں قرآن کریم کی تلاوت کرو، تنہائی میں دعا اذکار کرو، تو دیکھو آپ کو کتنا من لگے گا۔ اگر آپ کو اپنی سہیلی سے یا اپنی کوئی فرینڈ سے اگر آپ کو کوئی پرسنلی بات کرنی ہے، کیا آپ 15-20 عورتوں کے سامنے وہ بات کر لو گی؟ ہرگز نہیں کرو گی۔ اس کو تنہائی میں لے جا کر آپ اس سے باتیں کرو گی۔ تو اسی لیے ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم اللہ سے تنہائی میں بات کریں گے۔ تو اسی لیے میری ماں اور بہنیں یہ بات دھیان سے توجہ سنیں کہ عبادت 15 شعبان کو تنہائی میں کریں، اپنے گھروں کے اندر رہ کر کریں، جو جی چاہا وہ عبادت کریں، تہجد کی نوافل پڑھے، صلاۃ التسبیح پڑھے، اور قرآن کریم کی تلاوت خوب کریں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں، یہ مسائل آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ تو روزے کے بارے میں بتا دیا، قبرستان کے بارے میں بتا دیا۔ اب میں جو نیکسٹ جو ویڈیو بناؤں گا اس کے اندر یہ بتاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر کن لوگوں کی مغفرت نہیں کرتا۔ تو جب تک کہ آپ مجھے اجازت دے دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔